پڑھ کے دکانیں عید کے جب پڑھ کے دکانیں عید کے جب آپس میں مسلمان ملتے ہیں، الفت کی ہوائیں چلتی ہیں، اخلاق کے غنچے کھلتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کی خدمت میں عید الفطر کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش ہیں، قبول فرمائیں۔ اور میں کل امت مسلمہ کی جانب سے اور پھر میری جانب سے تمام برادران وطن کو عید الفطر کی مبارکباد میں اپنے تہہ دل سے تمام برادران وطن کو، دیگر ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو جو اس کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، بلدیہ والے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ والے ہیں، ان تمام کی خدمت میں میں شکریہ ادا کرتے ہوئے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کا کروڑوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت کے لیے، ہمارے باہر کے ساتھ ساتھ اندر کی صفائی کے لیے ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عنایت فرمایا۔ یہ وہ عظیم مہینہ جس نے ہمیں اپنے ساتھ رکھ کر، ماہ رمضان المبارک ہمیں اپنے ساتھ رکھ کر یا ہم اس کے ساتھ رہ کر ایک مہینے تک مسلسل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق روزوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی اور دیگر معاملات جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوقوں کے ادا کرنے میں بھی ہم پابندی کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل جس ماہ مبارک کو عنایت فرمایا، عطا فرمایا، اس ماہ مبارک کے عطا کرنے کے بعد ایک مہینے تک کا مسلسل مجاہدہ، ایک مہینے تک کا مسلسل اسٹرگل، ایک مہینے تک کی انتہک جد و جہد، کوشش، جو کہ ہر ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، جو حلال تھا وہ سب کچھ چھوڑا، چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کا سامان کیا، تو اس ایک ماہ مبارک میں اللہ کا وہ بندہ جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کیا، اپنے ظاہر کو صاف کیا، باطن کو صاف کیا، روح کو صاف کیا، دل و دماغ کو صاف کیا، اپنی زبان کو صاف رکھا، اپنی سماعتوں کو صاف رکھا، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے صاف رکھا، اپنے قدموں کو گناہ کی طرف نہ جانے دے کر کے صاف رہا، تو گویا
ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رمضان کے طفیل میں اتنا سچا، اتنا سچا، اتنا اچھا، اتنا پکا، اتنا بہترین مسلمان بنایا کہ وہ ایک مہینے میں سارے گناہوں سے دھو دھلا کر کے پاک ہو گیا۔ آج کھلے میدان میں آ کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے اس مجاہدے کا، اپنے اس عبادت کا، عبادات کا، اپنے اس تمام تر مشقتوں کا صلہ لینے کے لیے یہاں پر جمع ہوا۔ روزہ داروں سے آپ پوچھئے کہ پورے کرناٹکا میں جو گرمی ہمارے علاقوں کی ہے شاید ہی وہ گرمی کہیں اور ہوگی۔ اتنی سخت گرمی میں بھی سلام ہے ان بڑے حضرات کو، سلام ہے ان نوجوانوں کو، سلام ہے ان بچوں کو، ان میری ماں بہنوں کو کہ جنہوں نے رمضان کا اہتمام کیا، احترام کیا، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، پیاس کی شدت ہوتی رہی پیاسے رہے، بھوک ستاتی رہی بھوکے رہے، مگر اللہ کے حکم کو پسے پشت نہیں ڈالا۔ کہا کہ مولا ہم نے تیرے لیے کھانا پانی چھوڑ دیا ہے، اب جا رہے نہ رہے، جا رہے گی تو افطار کریں گے، ورنہ اگر جا نہیں رہی تو تیرے پاس آ کر کے روزہ کھولیں گے۔ کئی لوگوں کا مقدر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری ہمارے ساتھ کرتے ہیں، افطار اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی موت ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت کا واقع ہونا بھی مقدر کی بات ہے رمضان میں۔ تو اب یہ جو ہمارے مجاہدات چلے ہیں، ہماری جو مشقتیں ہوئی ہیں، ان مشقتوں کا صلہ پانے کے لیے یہاں پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ عیدگاہ کی اہمیت، مسجدوں کی اہمیت، عبادت گاہوں کا مقام شاید 2 سال پہلے اگر بتایا جاتا، بولا جاتا، سمجھا جاتا تو لوگ کہتے کہ جو ہے بولتے ہیں، مولویوں کا کام ہے بولنا، بولتے ہیں۔ مگر ہم اور آپ دیکھے ہیں اور دیکھ چکے ہیں، پچھلے 2 سال میں 4 عیدیں اور 4 عیدین کی نماز کو ادا کرنے کے لیے ہم ترس چکے ہیں۔ میں کوئی جوک تو نہیں کر رہا ہوں نا، کوئی مذاق تو نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ پوچھئے ان مسلمانوں سے کہ جو وہ کسی بھی صورت میں عیدگاہ کی حاضری سے غیر حاضر نہیں ہوتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان کے نزدیک سن 2 ہجری سے لے کر کے آج تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ فرمان، جس فرمان میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود عمل بھی کیا اور مرتے دم تک عمل کرتے رہے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں پہلی نماز عید الفطر میدان میں جا کر عیدگاہ بنا کر کے ادا فرمائی تھی، اور جب تک زندہ رہے عیدگاہ میں نماز پڑھتے رہے تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کی سب سے پیاری سنت یہی رہی کہ مہینہ بھر عبادت اللہ کے گھر میں اور مزدوری لینے کے لیے باہر میدان میں آ گئے، اللہ سے اپنی دعا کو منوانے کے لیے باہر میدان میں آ گئے، تو آپ نے تاحیات عیدگاہ میں جا کر کے نماز پڑھی ہے۔
عیدگاہ میں نماز پڑھنے والوں کے دل کی کیفیت ان سے پوچھیے کہ جب انہیں عیدگاہ میں آنے سے روکا گیا. معذور لوگوں کے لیے مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ مسلمانوں کو ابھی سمجھ میں آتا نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ 2 سال کی جو مشقت من جانب اللہ کے میں حکومت کی کوئی اوقات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. حکومت ایک مچھر کا پر مکھی کا پر پیدا نہیں کر سکتی، وہ کسی کا کیا کر سکتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا رب تیرا رب سب کا رب ہم سے ناراض تھا، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو آزمائش میں ڈالا. آزمائش میں ڈالنے کا کام من جانب اللہ کے رہا ہے. ہم اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے. دنیا والے پلاننگ 1000 کریں، وہ پلانر سب سے بڑا بیٹھا ہوا ہے. وہ جب دیتا ہے، وہ جب اس کی لاٹھی پڑتی ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی ہے، مگر دنیا تھرا جاتی ہے. دنیا کے سارے قوانین، اصول، ضابطے، بزنس، ہر ایک نقصان کے دائرے میں آ جاتا ہے. اور یہی تو ہوا ہے، یہی تو ہوا ہے. ہم کہتے رہے کہ بھئی یہ حکومت کا ہے، حکومت ابھی کیا کر سکتی. میں بولا نا، ساری حکومتیں دنیا کی، ساری حکومتیں دنیا کی ایک مچھر کا پر پیدا نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی حکومتیں، مچھر تو جو ہے ایک کیڑا ہو گیا چھوٹا، جو میری سننے کی طاقت ہے، ساری حکومتیں وہ طاقتیں لوٹا نہیں سکتے. جو نیچرل طور پر، قدرتی طور پر دینے والے نے میرے آنکھوں کی جو بصارت دی ہے، ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کے وہ بصارتیں مجھے لوٹا نہیں سکتے. میرے منہ میں جو زبان ہے، جو بولنے کی طاقت ہے، میرے جو بولنے کا انداز ہے، وہ انداز، وہ طاقت، وہ قوت ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کے وہ دے نہیں سکتے. نہ ہاتھ دے سکتے، نہ پیر دے سکتے، نہ میرا ایک بال دے سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں، میں دوسرے مذاہب کی بات نہیں کروں گا، کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں، مسلمانوں کے علماء میں، مسلمان قوم میں، مسلمانوں کے لیڈروں میں، مسلمانوں کے صاحبوں میں، مسلمان امت میں کہیں نہ کہیں ایسی کمی باقی رہ گئی ہے جس کے سبب اللہ کی ذات ناراض ہوئی تو ساری دنیا میں ایک گنگاوتی کا عیدگاہ نہیں بلکہ ساری دنیا کی عیدگاہیں بند ہو گئی. دنیا کی ایک بڑی تعداد کی مسجدیں بند ہو گئی. انتہا تو یہ ہے حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات پر بھی جانا ناممکن ہو گیا تھا. آج آئے ہیں. آج تو ایسے آنا چاہیے تھا کہ 1-2 گھنٹے پہلے ہی عیدگاہ کو بھر دینا چاہیے تھا ایمان کا ثبوت دینے کے لیے. مگر درندرا کی ہماری جاتی نہیں، ہماری درندرا کی نہیں گئی بولے تو انہیں بھی رحمت برساتا نہیں. لکھ کے رکھ لو، کسی کا باپ، میں حکومت بول دیا، کسی کا باپ پیدا نہیں ہوا جو قوم نہیں سدھرتی اس کو سدھار سکے. آپ اپنے اندر ریولیوشن لانے تیار نہیں ہے، مگر ایک کام کرنے تیار ہے. 1400 سال پرانے رسول کو، 1400 سال پرانے قرآن کو، 1400 سال پرانے دین کو، اور سب سے پرانا خدا ہے اس کو ماننے والے نئے نئے جماعتیں ضرور پیدا کریں گے، ڈیرے کے مسجدیں ضرور بنائیں گے. قوم میں اتحاد لا کر کے پابند نہیں کریں گے. اپنی اپنی نمازیں الگ پڑھ لیں گے، اتحاد کی بات ضرور کریں گے مگر متحد ہونے نہیں دیں گے. یہ ہماری اسپیشلٹی ہے. نہ جانے کب سمجھ میں آئے گا، نہ جانے کب سمجھ میں آئے گا. اگر ریکارڈڈ ہے تو 2 سال پہلے کے بیانات اسی عیدگاہ کے اٹھا کر کے سنیے، اس کے بعد مجھ سے بات کیجیے. پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لاؤ گے، اگر آپ اپنے اندر دین کے جذبے کے ساتھ اس رب کو منانے کے لیے تضرع سے، عجز سے، انکساری سے کام لے کر کے اس کی وفاداری کا ثبوت نہیں دیں گے تو اگلے آزمائش کے لیے تیار رہیے گا. اگلی آزمائش کے لیے تیار رہیے گا. وہ آزمائش کیسے ہوگی یہ میں نہیں کہوں گا. کیوں؟
کیونکہ جو ہے طریقہ کار ہے. بچہ یا تو گھر سے بھاگ جانا نہیں تو سدھرنا جب تک باپ مارتا اسے. بگڑے سے اولاد کو بابا پیار کرتے آبا اچھا میرا بیٹا بول کے. ہاں بگڑی ہوئی اولاد کو اللہ بگڑی ہوئی اولاد کو باپ کیا کرتا ہے؟ یا تو اسے اس وقت تک جو ہے سزا دیتا ہے جب تک کہ وہ سدھر نہ جائے. اگر وہ سدھرنا نہیں چاہتا ہے تو گھر چھوڑ کر کے بھاگ جائے. ایسا ہی ہے جو 70 نہیں 70,000 باپوں سے زیادہ محبت رکھنے والا وہ خدا ہم بندوں سے محبت کرتا ہے, امت محمدیہ سے محبت کرتا ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بگڑ رہے ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں, ہم اگر نہیں سدھریں گے تو یا تو ہم کو سزاؤں پر سزا دے کر کے آزمائشوں میں مبتلا کر کے سدھارے گا, یا پھر اس دنیا سے مٹا دے گا. اور مٹانے کی تیاری وقت کی حکومتیں کر رہی ہیں. اور تم تماشائی بنو. میرا کام حق بات بتانا ہے, مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور نہ ہی میں کوئی خاندانی یہاں کا خطیب ہونا قاضی ہوں. میں ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں, بس آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میں آپ کو ہتھیلی میں جنت دکھانا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. آئے ہیں آج تو براہ کرم آج کی اس حقیقت کو جانیے کہ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے سدھار کے لیے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اس کو محبت میں بدلنے کے لیے دشمنیاں بڑھتے جا رہے ہیں. ان دشمنیوں کو خاتمے کے لیے یہ ایک کھلا میدان ایسا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عید کے دن فرشتوں کو جمع کر کے فرشتوں کے بیچ میں مفاخرت کرتا ہے, فخر کرتا ہے کہ اے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح, اگر کوئی محنت و مشقت کرے صبح سے شام تک, شام میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا, شام ہونے کے بعد ان کا کام ہونے کے بعد ان کی مزدوری, ان کا پگار, ان کا پیمنٹ ہو جانا چاہیے, ان کا پیمنٹ ہو جانا چاہیے. تو اللہ کے فرشتوں جب یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں, تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو گواہ رکھ کر کے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ یہ میرے بندے ایک مہینہ بھر مشقت اٹھاتے رہے, ایک مہینہ بھر روزے رکھتے رہے, ایک مہینہ بھر میری وفاداری میں رہے, میری بندگی میں رہے, میرے بندوں کی خدمت میں رہے, انسانیت کی خدمت میں رہے. تو یہ بندے میرے نام کا روزہ رکھ کر کے مجھے راضی کر لیے ہیں, میرے بندے میری نمازیں ادا کر کے مجھے راضی کر لیے ہیں, میرے بندے میرے کلام مقدس کو دل و ایمان سے پڑھ کر کے مجھے راضی کر لیے ہیں. اے فرشتوں انہوں نے مہینہ بھر محنت و مشقت کر کے مجھے راضی کر لیا ہے, جاؤ جا کر کے جو سارے فرشتوں میں عام کر دو. اس لیے عام کر دو کہ جس وقت میں نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا اس وقت میں فرشتوں کے سردار نے اعتراض کیا تھا, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا فرشتوں نے کہ جو ہے اے مولا تو ایسے بندے کو پیدا کرے گا جو زمین پر جا کر کے فساد کرے گا, جو زمین پر جا کر کے خونریزی کرے گا, جو زمین پر جا کر کے جو ہے نیریٹو پیدا کرے گا, نفرتیں پیدا کرے گا, ایک دوسرے کے دلوں میں جو ہے دشمنیاں پیدا کرے گا, خون کی ندیاں بہائے گا. یہ کہا تھا, فرشتوں نے کہا تھا. تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ تمہاری جماعتوں میں عام کرو, تمہاری جماعتوں میں عام کرو اور ساری دنیا میں یہ بات پھیلا دو کہ میرے بندے میرا روزہ رکھ کر کے مجھے راضی کر لیے ہیں, اور میں اپنے بندوں سے راضی ہو کر کے میں ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں, میں ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں. اور آج عید کے دن کھلے میدان میں جمع ہو کر وہ مجھ سے جو مانگیں گے میں انہیں عنایت کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ مانگے میں عطا کر دوں گا, جو مانگے میں وہ عطا کر دوں گا. تو آج
اللہ سے ہم مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر اپنا پیمنٹ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ بھئی کون کون کیسا کیسا پیمنٹ لینے والے، کس کی مزدوری کتنی ہوئی ہے ان کو ہی معلوم ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ قادر ہے۔ ہم اگر سچے دل سے عہد کر کے مانگیں گے، سچے دل سے اس کو یاد کریں گے، اس کی جو ہے ذکر میں رہیں گے، اس کے فکر میں رہیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ اور آج جس طرح سے ہم نے اچھے لباس پہن کر کے یہاں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ کر کے باطن کو صاف کر لیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے اندر کی بیماریوں کو نکال لیا ہے، گناہوں کو دھو لیا ہے اندر سے، اور باہر سے اچھے کپڑے پہن کر کے آ گئے ہیں۔ تو اب گویا کہ اندر سے بھی اجلے ہیں ہم، باہر سے بھی اجلے ہیں، اندر سے بھی صاف ہے، باہر سے بھی صاف ہے۔ اب جب دونوں طرف سے صاف ہو گئے ہیں تو اب ہم جب نماز ختم کریں گے تو نماز ختم کرنے کے بعد مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے، معانقہ کرنا بھی ثواب ہے، یعنی کہ جو ہے ہاتھ ملانا بھی ثواب ہے، گلے ملنا بھی ثواب ہے۔ ہاتھ ملائیں تو جو ہے دعا دیتے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ سینے سے سینہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تقبل اللہ منا ومنکم، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا، ہاتھوں سے ہاتھ ملانا بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی 1 سال 2 سال پہلے تک تو ہاتھ سے ہاتھ ملنا، سینہ سے سینہ تو دور کی بات ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملانا مشکل ہو گیا تھا، ہاتھ سے ہاتھ ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سازش تھی، وہ کیا تھا وہ الگ بات ہے، مگر جو ملتے ملاتے آ رہے تھے صدیوں سے وہ بھی دور ہو گئے تھے، مگر آج پھر سے وہ موقع نصیب ہوا ہے، اور اس موقع کو نہ جانے کا عہد کریں، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان، سچے مسلمان ہو جائیں، پکے مسلمان ہو جائیں، اپنی زبان سے ہماری سچائی ہو، اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ ہو، ہمارے پیروں سے کوئی غلط کام نہ ہو، ہماری نظر سے کوئی غلط چیز کے دیکھنے کا مشاہدہ نہ ہو، ہمارے کانوں سے غلط بات سننے کی عادت نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کے دل کو دکھانے کی بات نہ ہو۔ دنیا چاہے دل دکھائے ہمارا، دنیا چاہے دل دکھائے ہمارا، ہم سہ لیں گے، اس لیے کہ ہمیں رمضان سے سکھایا ہے، رمضان نے ہم کو سکھایا ہے کہ بابا تمہیں کھانا پینا یہ حلال ہے، یہ حلال ہے نا، اس کو ہم چھڑا رہے ہیں، اس لیے چھڑا رہے ہیں کہ زمانے میں کچھ حرامی رہیں گے، کچھ حرامی پلے رہیں گے، حرامی ایسے حرامی رہیں گے کہ وہ تمہیں اچکائیں گے، وہ تمہیں بہکائیں گے، وہ تمہیں گالی گلوچ کریں گے، وہ تمہیں ٹیمپٹ کریں گے، غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں رمضان کو یاد کرنا ہے، جیسے تم نے روزے کی حالت میں صبر کیا تھا ویسے تمہیں صبر کرنا ہے۔ کب تک صبر کرنا ہے؟ روزہ افطاری تک صبر کرنا ہے۔ تو افطاری کا معنی کیا ہے؟ حجت قائم نہیں ہوئی، حجت قائم نہیں ہوئی ہے، حجت کے قائم ہونے تک صبر کرنا ہوگا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس ملک کا وفادار بننے کا ثبوت دینا ہوگا، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس کا روزہ، اس کی نماز، اس کی عبادتیں تقاضا کرتی ہیں آج اس ملک میں۔ کیا ہے ملک کے مسلمانوں، تمہیں صبر کو اگر تھامنا ہے تو اپنی نمازوں کو یاد کر لو، تمہیں صبر کو سمجھنا ہے اپنے روزوں کو یاد کر لو، تمہیں مجاہدے کو یاد کرنا ہے تو اپنے رات کے جاگنے کو یاد کر لو، تمہیں مصیبتوں کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے رہنا ہے تو اندھیری رات میں اٹھ کر کے سحری کر کے رب کو منانے کے کام کو یاد کر لو۔ ایک ایک عمل تمہارا اسلام کا تمہیں زندہ رکھتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے۔ دنیا کے منصوبوں کو اگر مردہ کرنا ہے، مردہ کرنا ہے دنیا کے منصوبوں کو، دشمنوں کے منصوبوں کو مردہ اگر کرنا ہے تو تمہارے لیے ضرورت ایک ہی بات کی ہے کہ جو صبر کا دامن تھامنا۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ तुम्हारा जिस्म तो बहुत बड़ा है। कर्नाटका में 1,20,00,000 या 1,05,00,000 या 1 करोड़ का जिस्म है, तुम्हारा सर नहीं है, तुम्हारा सर नहीं है। इस बात की तमीज करने की सलाहियत बेदार करो, उलमा बेदार करो, लीडर्स बेदार हो जाओ। तुम्हारा सर नहीं है और बेसर का जिस्म बेमाना है, कोई माना नहीं रखता। तुम्हारा सर नहीं है कहने को बहुत है, मगर मुत्तहिदा तौर पर तुमने किसी को सर अब तक चुना ही नहीं है, सर किसी को कबूल ही नहीं करा, तो अब तुम्हारा सर नहीं तो बोलोगे कहां से? इसके लिए जितने मशाइखीन मेरी बात को सुनेंगे, जितने उलमा मेरी बात पर गौर व फिक्र करेंगे, जितने लीडरान इस मजलिस में, इस ईदगाह में आए हुए हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने आप को फिरासतदान समझते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि भाई मेरी बात पर, मैं दबे लहजे में कह रहा हूं, मेरी बात पर आप तवज्जो दीजिए। अगर आप ना दोगे तो इसका भी शिकार आप खुद होंगे, आप खुद होंगे इसका शिकार। इसके लिए बराह करम ये माह रमजान और ये ईद उल फितर आपको बहुत कुछ सिखाता है। हम इससे बहुत कुछ सीख चुके हैं और आज ईद उल फितर का दिन है, तो यहाँ पर हम और आप नमाज ईद अदा करने के लिए जमा हुए हैं। तो जो लोग किसी वजह से अगर अपना फितरा ज़कात हर साहिब निसाब मुसलमान पर फर्ज है, मगर फितरा क्या है? फितरा वो है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमारी कुछ रोजी रोटी का जरिया बनाया है, हम कमाते हैं, खाते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, हमारे अपने मामला चलते रहते हैं, और उसी तरह से हम अपने घर की ईद की खुशी में अपने बीवी के लिए, बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। मगर हमारे दरमियान कुछ गरीब मुसलमान भी होते हैं, कुछ मजबूर मुसलमान भी होते हैं। उनका मामला, उनका माजरा क्या होता है कि उनके लिए ईद के दिन अच्छा खाना भी मुश्किल होता है, अच्छा पहनना भी मुश्किल होता है। वो हमारे साथ रहते हैं जरूर, मगर इतने परेशान रहते हैं कि उनके लिए ईद के कपड़े बड़ी मुश्किल से बनना पड़ता है, उनके इंतजामात करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे गरीब मजबूर मुसलमानों के लिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हर मुसलमान पर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या घर में पैदा हुआ बच्चा हो, या 70 साल 80 साल 100 साल का बूढ़ा हो, हर एक मुसलमान पर फितरा का अदा करना, सदक़े फितर अदा करना वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान रोजा तो रखता है महीने भर के, मगर फितरा अदा नहीं करता, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि ऐसे मुसलमान के रोजे आसमान और जमीन के दरमियान में मुअल्लक़ रह जाएंगे, लटक जाएंगे, बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूलियत का दर्जा नहीं पाएंगे। बात समझ रहे आप? रोजे कबूल नहीं होते, फितरा अदा नहीं हुआ तो लिहाजा फितरे का अदा करना वाजिब है। और हर मुसलमान अपने घर में जितने अफराद हैं उतने अफराद की जानिब से सदक़े फित्र अदा करे, और उसके हकदार गरीब, मिस्कीन, मजबूर मुसलमान है, मदारिस है, दिगर जो है लोग हैं, तो उन तमाम के लिए आप अपना सदक़े फित्र अगर किसी वजह से अदा ना किए हो तो नमाज के बाद फौरन अदा कर दें। अच्छा, अब अदा करना है तो कितना है? अदा करना है तो बस इतना है, अदा करना है तो बस इतना है कि भाई 2.25 किलो 2.5 किलो गेहूं, जो आज मार्केट रेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो है 40 रुपए किलो अगर है तो जो है 80 रुपए के 2 किलो, आधा किलो के 20 रुपए, 100 रुपए बनता है। हाँ, सब मीडियम क्लास के लोग गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि भाई अपने नाश्ते में काजू बादाम खा लेते हैं, अपने नाश्ते में काजू बादाम खा लेते हैं, किशमिश खा लेते हैं। तो गेहूं खाने वाले गेहूं का फितरा दे, काजू बादाम खाने वाले काजू बादाम का फितरा दे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई आप
100 روپے ہی آپ کے لیے جو ہے آپ صدقہ فطر کو ادا کریں. تو لہذا جو جس لیول کے ہیں اللہ نے آپ کو جیسی سہولت دی ہے، جیسا آپ کھاتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں اس کا صدقہ فطر دیں یا اس کے برابر کی کوئی قیمت ادا کریں. تو آپ تمام حضرات سے نماز عید الفطر کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں نے صدقہ فطر کے ادا کرنے کو بھی آپ کو توجہ دلائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نماز عید الفطر کے بعد آپ کو گلے بھی ملنا ہے، معانقہ بھی کرنا ہے، مصافحہ بھی کرنا ہے، مبارکباد بھی دینا ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ رہنے بسنے والے تمام اقوام کے لوگوں کو، ہر ایک کو ہماری طرف سے محبت کا پیغام ہے. تم نفرتوں کو بانٹتے جاؤ، ہم محبت کو پھیلاتے جائیں. یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. وہ لوگ ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو ہمیں ایک مہینہ پورا بھوکا رکھ کر کے درس دیا ہے کہ اے مسلمان، ایک نوالا کھانا اٹھانے سے پہلے رمضان کے روزے یاد کر. جیسے تو بھوکا تھا تو اس بھوک میں ملک کے ہر بھوکے کو یاد کر. 2 نوالے کم کر کے تو کسی بھوکے کو کھلائے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، بھوکوں کو یاد رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے. الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ آج اس ملک کے ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمان خدمت خلق میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. اللہ پاک ہمیشہ مسلمانوں سے خدمت لیتا رہے، کیونکہ ہمارا مقصد تو بس اللہ کی رضا کا کام کرنا ہے. وقت قریب آ رہا ہے. میں تمامی حاضرین سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے درمیان سب ہو گئے تو سب ٹوٹ بھی نہ سائے سیکنڈ سب میں نماز سے کرتے آتے، کیونکہ جو سبوں کو درستگی بنا کر کسی کو چیر لگا کر کے نماز پڑھنا ہے تو ادھر آخر میں تو اس طرح سے آپ نماز ادا کریں. اگر کوئی چیر کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے تو سبوں کی جو ہے درستگی ضروری ہے. تو لہذا میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے تو جو لوگ صفوں کو پہلی صفوں سے درست کرتے ہوئے جائیں، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، وہاں تک جہاں تک کہ آپ کی صفیں جا سکتی ہے وہاں تک اپنے صفوں کو درست